ایک بات آج میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں، اگر آپ نے اپنی زندگی میں کچھ حاصل کرنا ہے یا کوئی مقام پانا ہے نا، تو یہ بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی کسی سے آج کے دور میں سچا پیار نہ کریں. سچے پیار کی آج کل کسی کو بھی قدر ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم، میرا نام ہے مہک فاطمہ اور میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ جو ہے نا سچا پیار جو ہے آج کل کے دور میں جس طرح سے وہ آپ کے کریئر پہ جو ہے نا اثر ڈال رہا ہے اور کوئی چیز نہیں ڈال رہی. اس کی ایگزامپل آپ لے سکتے ہیں شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی شادی کے اوپر نظر ڈالیں کہ ان کی شادی ٹوٹ گئی. جو چیزیں آج کل کے دور میں انسان سوچتا ہے کہ میری ایک لڑکے یا لڑکی سے شادی ہو گئی اور میں ساری عمر اس کے ساتھ گزاروں گا، آج کے دور میں ہم سوچ ہی نہیں سکتے. آج کے دور میں نہیں ہم سوچ سکتے کہ ہم ایک بندے کے ساتھ یا بندی کے ساتھ پورا سفر طے کریں گے. اور وہ بھی سفر لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا لمبا سفر ہے. سفر لمبا نہیں ہے، سفر چھوٹا ہی ہے. لیکن ہم لوگوں کی لالچ نے اور جو ہے نا چمکتی ہوئی جو چیزیں نظر آتی ہیں، ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، اور اسی سونے کے پیچھے جو ہے نا لوگ اپنی لائف کو اور اپنی جو اچھی بھلی زندگی ہے اس کو چھوڑ کے جو ہے نا ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جن سے حاصل اور حصول کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ بات یاد رکھیں کہ قدرت نے بھی ایک قانون بنا کے رکھا ہوا ہے. اگر آپ اس سے ذرا سا بھی ادھر ادھر ہوتے ہیں نا تو وہ آپ کی لائف کے اوپر نا ہمیشہ اثر انداز ہوتا ہے. ایسا کہ آج کے دور میں چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اس کو یہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ میں پہلی بات تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ سچا پیار کرو ہی نا، کیونکہ یہ جب آپ کسی کا دل دکھاتے ہیں نا تو بہت تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے جو آپ نے کمٹمنٹ کی تھی، جو ہم نے کمٹمنٹ کی ہوتی ہیں وہ پھر بعد میں ہم جو ہے نا پوری نہیں کر پاتے، تو اس سے کیا ہوتا ہے میرے کا دل دکھتا ہے اور پھر اس سے برا امپیکٹ پڑتا ہے. ظاہر سی بات ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ پہلے ہی آپ یہ سوچ لیں کہ جب آپ نے اگر لائف میں کوئی اسٹینڈ لینا ہے تو آپ ایک دفعہ ہی لیں اور سوچ سمجھ کے لیں، اور جب لے لیں تو پھر اس کے اوپر عمل بھی کریں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں نے آج کل رشتے کو ایسے بنا لیا ہے جیسے وہ کپڑے بدل رہے ہوں. بھائی پہلے زمانے میں بھی لڑائیاں ہوتی تھیں، مسئلے ہوتے تھے. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ تھوڑی سی بات کے اوپر رشتہ توڑ دیا. یہ تو بالکل بچوں والی حرکت ہے. مطلب کہ آپ کے اندر اتنا بچپنا ہے کہ آپ اپنی شادی کو چلا نہیں سکتے، کہ آپ ایک بندے کو جس کو آپ اپنی زندگی مان رہے ہو اس کی آپ اتنی سی بات کو معاف نہیں کر سکتے، یا آپ کے اندر بالکل بھی کوئی ظرف نام کی چیز ہے ہی نہیں کہ آپ کسی کو معاف کر دو. تو پھر یہ باتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ باتیں معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں. یہ پہلے بھی لوگوں کے ساتھ ہوا کرتی تھی، لیکن وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ لوگ برداشت کرتے تھے، معاف کرتے تھے، تبھی ان کی زندگی اتنی سال ہوتی تھی لیکن پھر بھی چل جاتی تھی. کیوں؟ کیونکہ ان میں معاف کرنے کا جذبہ زیادہ ہے. اور جب لمبی زندگی ہو نا تو غلطیاں انسان سے زیادہ ہی ہوتی ہیں، اور غلطیاں ہونے سے ہوتی ہیں جن کے آپ ساتھ رہتے ہو. اگلے بندے کے ساتھ تو آپ صحیح ہو گئے کیونکہ اگلے بندے نے تو آپ کے ساتھ صرف تھوڑا تھوڑا ملنا ہے، لیکن جب وہ آپ کے ساتھ رہنا شروع ہوتا ہے نا پھر آپ کو پتہ لگتا ہے اس کا. پہلے نہیں پتہ لگتا جب تک آپ اس کے ساتھ نہ رہو. تو یہ چیزیں جو ہے نا زندگی میں یاد رکھیں کہ اس میں جو ہے نا بہت زیادہ ٹالرنس چاہیے ہوتی ہے. شادی اصل میں برداشت کا نام بھی ہے. صرف ایک کام نہیں ہوتا، اور بھی کام ہوتے ہیں جو کہ زندگی میں کرنے بہت لازمی ہوتے ہیں. جی میری ایک بات یاد رکھیں کہ ہر چیز میں نا اسلام کو مت لے کے آیا کریں. یہ ہاتھ جوڑے آپ کے سامنے کہ اسلام نے اپنے فائدے کی چیز مت دیکھا کریں کہ اسلام نے 4 شادیوں کا کام ہے یا یہ جو ہے 4 شادیوں کی اجازت ہے، یہ ہے وہ ہے. وہ کس کنڈیشن میں ہے یا کس صورت میں ہے وہ بھی پڑھے جا کے. اس میں سے صرف ایک حصہ نکال کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے سے پورا پڑھیں، اسٹڈی کریں، اور کن حالات میں ہوئی تھی وہ بھی دیکھیں. ٹھیک ہے نا؟ پھر بات کریں. دوسری بات یہ کہ کیا آپ حقوق ایک کے بھی پورے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اور یہ لڑکیوں کے لیے بھی ہے کہ جب ایک شادی ہو گئی تو پھر دوبارہ سے کسی بھی فائدے کی بنا پہ چھوڑ کے دوبارہ سے چینج کرنا بہت بری بات ہے. یہ لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے. لیکن کچھ لوگ جو ہے نا اس میں
یہ اسلام کو بیچ میں لے آتے ہیں کہ شادیوں کے حوالے سے یہ وہ، تو پھر پہلے اسے پورا پڑھیں پھر اس کے بعد بات کریں، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ بات یاد رکھیں، ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آج کے دور میں ہم اس چیز کو تو نہیں روک سکتے کہ کسی بندے کو کسی طرح ہم مجبور نہیں کر سکتے، لیکن ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ آج کے دور میں جو پیار نام کی چیز ہے نا، جو کہ بہت زیادہ قیمتی ہوتی تھی، آج کے دور میں بس ایک جسٹ مذاق بن چکا ہے، ٹھیک ہے. تو لائف میں پہلے اپنے فوکس کریں گول کے اوپر، ایم کے اوپر، کچھ بن جائیں، کیونکہ جب آپ بننے کے دوران ہی چیز کریں گے نا تو اگلے نے آپ کو چاہے لڑکا ہو یا لڑکی دھوکہ دے دیا تو پھر آپ کی لائف وہیں پہ فلاپ ہو جائے گی. اس لیے یاد رکھیں کہ جب بھی آپ نے اپنی لائف میں کچھ ایسا سوچنا ہے یا کرنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو کہیں پہ اسٹینڈ کر لیں، ٹھیک ہے. جب آپ کہیں اسٹینڈ ہوں گے نا پھر آپ کو دکھ تو ظاہر ہے ہوتا ہے، انسان کا دل ٹوٹتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ بات یہ ہے کہ پھر اس کا یہ ہوگا بعد میں آپ کو کہ میں کچھ بن گیا تھا یا بن گئی تھی. تو آج کل پیار جو ہے نا اسی طرح ہو رہا ہے، فائدے کی بنیادوں پہ ہو رہا ہے، تو اس میں ہم کچھ کہہ تو نہیں سکتے. لیکن اس لیے صرف ایک ہی چیز کہوں گی آپ کو کہ فوکس کریں صرف اور صرف اپنے گول پہ، دین پیار کریں اپنی لائف میں، ٹھیک ہے.